عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر ناؤن، ہر اسم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا ہم، ہر اسم سٹیٹس وائز ڈیفرنٹ ہوگا. جس طرح آپ لوگ ماشاءاللہ سٹیٹس وائز ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے. ایون ایک سٹیٹس کے لوگ جو ہیں وہ بھی اپنے ڈیلی روٹین میں ڈیفرنٹ ہے. مختلف حالتوں میں استعمال ہوتا ہے ناؤن اسم عربی زبان میں. آپ صبح ایک حالت میں ہوتے ہیں، جب صبح سو کے اٹھتے ہیں تو آپ کی اور حالت ہوتی ہے، اور جب شام کو آتے ہیں تو اور حالت ہوتی ہے. تو آپ حالتیں بدلتے رہتے ہیں اپنی، ہوتے آپ ہی ہیں، ٹھیک ہے. کبھی آپ بڑے اونچی حالت میں ہوتے ہیں، فریش، اور شام کو گڑے ہوئے ہوتے ہیں، تھکے ہارے، ہوتے آپ ہی ہیں. اور رات کو پھر آپ لیٹی ہوئی حالت میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو عربی زبان میں بھی اسم جو ہے وہ 3 حالتیں اختیار کرے گا، اور وہ 3 حالتیں ہمیں اعراب بتائے گا اسم کی، ٹھیک ہے. اس اعتبار سے جو آپ نے چیز سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں جیسے کہ جنس کے اعتبار سے اسم یا تو مذکر ہے یا مؤنث ہے، عدد کے اعتبار سے یا واحد ہوگا یا مثنی ہوگا یا جمع ہوگا، وسعت کے اعتبار سے یا نکرہ ہوگا یا معرفہ ہوگا. تو اعراب کے اعتبار سے اسم یا تو مرفوع ہوگا، حالت رفع میں ہوگا، یا پھر وہ منصوب ہوگا، حالت نصب میں ہوگا، یا پھر وہ مجرور ہوگا، حالت جر میں ہوگا. تو اسم ان 3 حالتوں میں سے ایک حالت میں آپ کو قرآن مجید میں ملے گا جی. یا وہ آپ کو مرفوع مل رہا ہوگا حالت رفع میں، یا وہ منصوب ملے گا آپ کو حالت نصب میں، یا پھر وہ مجرور ملے گا آپ کو حالت جر میں. اس کے علاوہ اسم کی چوتھی کوئی حالت نہیں ہوگی. اب وہ حالت رفع میں ہوگا تو کیسا دکھے گا؟ آپ فریش ہوتے ہیں تو کیسے دکھتے ہیں؟ جب وہ حالت نصب میں ہوگا تو کیسے دکھے گا؟ جب وہ حالت جر میں ہوگا تو کیسے دکھے گا؟ یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تفصیل سے اعراب کے ٹاپک میں، ٹھیک. اب مجھے پتا ہے کہ آپ جنس عدد وسعت کو بھولے ہوئے، سب ساروں کی توجہ اعراب پہ گئی ہے کہ یہ ہے کیا چیز، لیکن انشاءاللہ تعالی ایک ایک کر کے ہم اسے تفصیل سے پڑھیں گے. ابھی تو جنس آپ کے سامنے میں شروع کروں گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ جنس میں سے بھی بہت ساری چیزیں آپ کے لیے نہیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی. تو اسم کو ہم نے باقاعدہ شروع کیا جی. اس میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں؟ ناؤن آ رہا ہے، پروناؤن آ رہا ہے، ایڈجیکٹو آ رہا ہے، ایڈورب آ رہا ہے، انٹرجیکشن آ رہا ہے. اور اردو میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسم کسی شخص کا نام ہے، کسی چیز کا نام ہے، کسی جگہ کا نام ہے، کوئی صفت ہے، کسی کام کا نام ہے. نام جہاں بھی آ جائے گا وہ اسم کی کیٹیگری میں آ جائے گا. اور اسم کو جملے میں یا کسی کنسٹرکشن میں استعمال کرنے کے لیے مجھے اس کے بارے میں 4 چیزیں اچھی طرح پتہ ہونی چاہیے. اس کی جنس، کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. اگر ریئل مذکر مؤنث نہیں ہے تو اس کا استعمال مذکر ہے یا مؤنث. عدد واحد کے لیے تو قلم استعمال ہوتا ہے، مثنیٰ کے لیے کیا ہوتا ہے، جمع کے لیے کیا ہوتا ہے، یہ مجھے سیکھنا پڑے گا. یہ قلم اسم جو ہے نکرہ ہے کہ معرفہ ہے، یہ مجھے جاننا پڑے گا. قلم کس حالت میں استعمال کرنا ہے میں نے جملے میں، رفع میں، نصب میں، جر میں. جب یہ رفع میں ہوگا تو کیسا ہوگا، نصب میں ہوگا تو کیسا ہوگا، جر میں ہوگا تو کیسا ہوگا. یہ انشاءاللہ ہم اعراب میں پڑھیں گے.